معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف کا ہم نے ترجمہ سماعت کیا۔ انشاءاللہ یہ دوسری نشست ہے، ہم انشاءاللہ سورہ زخرف کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسی طرح تمہارا نکلنا ہے، تم نکالے جاؤ گے، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ ان جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور مویشی پیدا کیے اور جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو کس طرح سے بیان کی کہ دیکھیں، ایک چھوٹے جانور اور ایک کشتی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دیکھو، غور کرو ان چیزوں پر کہ سمندر ہے اور سمندر کے اوپر ایک کشتی کے ذریعہ اللہ تمہیں سوار کرتا ہے، اور اس سمندر کی موجیں اگر تمہیں چاہیں تو تمہیں ہلاک کر دیتی، مگر اس پر بھی ہم تمہیں کشتی میں بٹھا کر وہ دریا پار کرتے ہیں اور سمندر کے ذریعہ تم راستے پار کر لیتے ہو۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا تم پہ احسان ہے۔ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور جب تم ان سواریوں پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اس وقت تم کہو، یعنی جو سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے قابو میں کر دیا، اور اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اے پروردگار، تو نے ہمارے لیے سواری کو تو نے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، یعنی ہے نا، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں کہ ہم سمندر کی موجوں کو، سمندر کے دھاروں کو ہم روک سکیں، مگر یہ تیرا ہی کرم تھا کہ ہم سمندر میں سفر کر گئے، اور تیرے فضل و کرم سے ہم ہے نا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی ہم پہنچ گئے۔ اے پروردگار، تو نے ہمارے لیے اس سواری کو تو نے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی کے مخلوق میں سے جز بنا دیے، یعنی اللہ کے بندوں کو ہی خدا کا جز بنا دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور مشرکین جو ہیں، ہے نا، فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو پھر بے شک انسان ضرور کھلا ناشکرا ہے اور وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، کھلا ناشکرا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا؟ یعنی یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ کفار و مشرکین بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، بیٹیوں سے بہت زیادہ تعصب تھا ان کو، اور اتنی زیادہ ان سے بیٹیوں سے نفرت ہوتی تھی کہ جب کسی سے لڑائی ہوتی، کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ بد دعا دیتے
کہ اللہ کرے تجھے بھی لڑکیاں ہوں، تجھے بھی بیٹیاں ہوں. تو اس طرح سے جو ہے کفار و مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور اس طرح سے ناپسند کرتے تھے کہ وہ ہے نا دوسروں کو بد دعا دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں بھی بیٹی ہو، تیرے گھر میں بھی بیٹی ہو. اس طرح سے وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. مگر ان لوگوں نے اللہ کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا. یعنی یہ کفار و مشرکین، مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور ان کو پوجتے تھے. پھر اگلی آیت میں ہے بے شک انسان ضرور کھلا ناشکرا ہے. یعنی مشرکین ہے نا مکہ کے دل میں اللہ کی وقت اور اللہ کی جو عظمت جو ہے وہ باقی نہ رہی. اللہ کی جو عظمت ہے ان کے دل میں، مشرکین کے دل میں، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے دل میں باقی نہ رہی، کیونکہ وہ خود کے لیے بیٹی بددعا کے طور پر استعمال کرتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی تصور کرتے. اس طرح سے جو ہے ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہے نا اللہ کی محبت جو ہے اور اللہ کا وقار ان کے دل میں ان سے جو ہے جاتا رہا. کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کا کوئی جز نہیں. پھر اگلی آیت میں ہے مشرکین مکہ کو بیٹے سے بہت نفرت تھی. وہ ہمیشہ بیٹی کو نیچے سمجھتے تھے اور کسی کو بد دعا دیتے تو کہتے تمہیں بیٹی پیدا ہو، اور وہ اللہ کو یہ تصور کرتے کہ ان کی بیٹیاں ہیں. تو اس طرح سے وہ اللہ کو بے وقت سمجھنے لگے، معاذ اللہ. اور بیٹا اور بیٹی یعنی جز کے طور پہ، یعنی بیٹا اور بیٹی، یعنی ایک فرقہ ہے، ایک کفار و مشرکین ہے جو اللہ کا بیٹے، جو انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور ایک وہ مخلوق ہے، ایک وہ کفار و مشرکین ہے جو فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں. پھر اگلی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ حالانکہ حال تو یہ ہے جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے اس بیٹی کی، جو بیٹی وہ اللہ کے لیے قرار دے رہا ہے اور مثال دے رہا ہے کہ وہ رحمان کی بیٹیاں ہیں. پھر اگلی آیت میں اگر ان کو خود بیٹیاں کی بشارت دی جاتی تو غم کے مارے ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے. بیٹیوں سے انہیں تو نفرت ہے اور بیٹوں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، اور اسلام نے انہیں بڑی عزت دی. اللہ کا یہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے ہے نا، قرآن نے، حدیث نے بیٹیوں کو بہت زیادہ عزت دی. کیا وہ خاتون کے جو زیورات میں پلی بڑی ہے نا کہ زیور پہننا کمزوری کی علامت ہے، تو کیا تم یہ کمزور قرار دیتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یعنی جو گرلز ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، وہ ہے نا وہ پلی بڑی ہوتی ہیں زیورات میں، اور زیور پہننا جو ہے نا وہ کمزوروں کی علامت ہوتی ہے. جو مرد ہوتے ہیں وہ زیور نہیں پہنتے، جو مرد ہوتے ہیں وہ ہٹے کھٹے ہوتے ہیں. تو کیا تم یہ کمزور قرار دیتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور وہ جو کہ بات کرنے میں دلائل دینے میں بھی کمزور ہیں، وہ واضح طور پہ دلائل نہیں دے سکتی، کیا تم اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ یعنی وہ لوگ بیٹی کو پوچھتے تھے، اللہ تبارک و فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے اور اس کو پوچھتے تھے. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں تو بیٹا پسند ہے اور تم بیٹا تصور کرتے ہو، اور تمہیں بیٹیاں پسند نہیں ہے، اور تمہارے مقابلے اللہ کے لیے تم اللہ کی بیٹیوں تصور کرتے ہو. اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں انہیں یہ مؤنث عورتیں قرار دیتے ہیں، یعنی فرشتے مؤنث سے پاک ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انسان میں نر ہے مادہ، انسان میں مذکر ہے مؤنث ہے، انسان میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، جنات میں بھی مذکر مؤنث ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں ان میں ایسا ہے، لیکن فرشتوں میں نہیں. کیا وہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے.
کیا وہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو ان کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور جو وہ باتیں کہتے ہیں ان پہ سوال کیا جائے گا، اور وہ بولے اگر رحمان عز و جل چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف اندازے سے مار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا ہم نے انہیں ان سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کتاب ایسی ہے جسے وہ پکڑ کر بیٹھے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آبا و اجداد کو اسی دین پر دیکھا۔ یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے آبا و اجداد جو ہے وہ گمراہ تھے، اور بے شک ہم تو ان کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ یعنی یہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو شرک کیا، جو کفر کیا، جو ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا، ہم اسی پہ چلتے ہیں اور انہی کے پیچھے ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جب کسی بستی میں سے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا آپ سے پہلے تو وہاں کے سرداروں نے یہی باتیں کہیں، بے شک ہم نے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں جن کاموں پر پایا ان کے قدموں پر ہم پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ کفار و مشرکین تھے سب کا یہی طور طریقہ رہا ہے کہ وہ یہی جملہ کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، ہمارے باپ اور دادا، ان لوگوں نے بت کی پوجا کی، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے انہی بت کو معبود سمجھا، تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پرانا چلا آ رہا ہے۔ کیا کہا کہ آپ سے آنے والے تمام انبیاء، تمام نبیوں نے فرمایا ذرا بتاؤ اگر میں تمہارے پاس وہ ہدایت کی باتیں لے کر آیا جس دن پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، یا اس کے مقابلے میں ہدایت والا دین ہے، سیدھا دین ہے، کیا پھر بھی تم میری باتوں کو نہیں سنو گے؟ یعنی تم نے جو بت کی پوجا کی، تو کیا میں ویسی چیز بتاؤں جو تمہارے وقت میں وہ کتابیں آئی تھیں، وہ نبی آئے تھے، وہ رسول آئے تھے، اور ان کی جو کتاب تھی اس وقت کی، اس میں بتوں کی پوجا کرنا غلط تھا اور بتوں کی پوجا کرنا حرام تھا، تو تم ان کی باتوں کو مانو گے جو تمہارے دادا، پردادا، چھردادا اور اس سے بھی آگے جن لوگوں نے دین کو قائم کیا تھا، دین کو سمجھا تھا، جو موحد تھے، کیا تم ان کی بات کو مانو گے؟ وہ بولے بے شک اے نبیوں، تم جس دین کو لے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ کیا کافروں نے اسے سننے سے انکار کر دیا، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، انہیں تباہ کر دیا۔ بس تم دیکھو گے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، قارون کو، اس طرح سے جتنے بھی قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم عاد کو، اس طرح سے قوم لوط کو، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا، انہیں جو ہے مجنون کہا، انہیں جو ہے وہ گالیاں دیں اور برے القابات سے انہیں نوازا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، انہیں تباہ کر دیا۔ پس تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا اے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے سب سے بیزار ہوں، وہ رب جس نے مجھے پیدا فرمایا، پس بے شک ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور تمہارے شرور سے مجھے محفوظ فرمائے گا۔ اور توحید کا کلمہ، توحید کا پرچم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اس کلمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی رکھا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں اور ان کی نسل میں کچھ لوگ ایسے تھے، ہر نسل میں، ہر نسل در نسل ہر 50-100 سال کے بعد جو ہے ان کی نسل میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے جو
ایک اللہ کو معبود مانتے تھے، ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت بخشی اور توحید کا کلمہ، توحید کا پرچم جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی رکھا تاکہ وہ لوٹ آئیں، بلکہ میں نے انہیں ان کے آبا و اجداد کو نعمتوں سے نوازا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور واضح رسول آ گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے جب ان کے پاس حق آیا تو وہ بولے یہ جادو ہے۔ کیا؟ جب حق آیا تو وہ بولے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ بولے ان دو بستیوں یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، ان دو بستیوں کے عظیم مرد پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی ان کے لیے عظمت دولت ہونا ہے، قوم کا سردار ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اگر قرآن نازل ہونا تھا تو ان پیسے والے ہے نا امیر لوگوں کے اوپر قرآن کیوں نازل نہ ہوا، ہے نا، حضور پر کیوں نازل ہوا؟ حضور جو ہے وہ نہایت ہی عاجزی، انکساری اور ہے نا بہت ہی زیادہ غریب زندگی انہوں نے بسر کی، فاقہ کشی، قناعت، یاد الہی، رفاقت میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ تو وہ جتنے مالدار لوگ تھے مکہ و مکرمہ کے، تو مالدار لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں دولت نہ دیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو قرآن نازل کرنا تھا تو دولت مند جو لوگ تھے، بڑے بڑے جو تجارت مند تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام انسان کی طرح ہیں، ہے نا، وہ ہے نا امیر نہیں ہیں، تو ان کے اوپر قرآن کیسے نازل ہوا؟ یہ سارے صحابہ جتنے بھی لوگ تھے سب غریب لوگ تھے، یہ غریب لوگ کیسے تبلیغ کرتے ہیں؟ ہے نا، ہم لوگ امیر ہیں، ہم لوگ سردار ہیں، ہم لوگ پیسے والے مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کو نازل کرنا تھا، قرآن کو نازل کرنا تھا، ہم پر نازل کرتے، یعنی وہ خود کو دولت مند سمجھ کر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے اس لیے ہم دولت مند ہیں۔ اور وہ بولے یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا ان دو بستیوں اور ان دو شہروں مکہ اور طائف؟ یہ پوری عرب کی سرزمین، یہاں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی اس کی مرضی و مشیت، ہم ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں روزی تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک فرماتا ہے یہ ہماری مشیت ہے، یہ ہماری ہے نا حکومت ہے، ہم جس کو چاہیں اس کو دولت عطا کریں، ہم جس کو چاہیں اسے کم عطا کریں۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے بلند فرمایا ان میں آپس میں ایک دوسرے کے درجات بلند فرمائے۔ یعنی ہم نے کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو چپراسی، کسی کو ہے نا سیاستدان، کسی کو ہے نا موچی، کسی کو جو ہے بلند امیر بنایا، اس لیے کہ جو ہے انسان کی ضرورت پوری ہو سکے اور کائنات کا نظام مکمل طور پہ پرفیکٹ چلے۔ اور ہم نے بلند فرمایا ان میں آپس میں ایک دوسرے کے درجات بلند فرمائے، دنیاوی اعتبار سے صدر، بادشاہ، وزیر اعظم، چپراسی، خوبصورت، عقل مند، ذہین، زیادہ طاقتور، اس طرح سے ہم نے دنیا میں اس طرح سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک نظام بنایا۔ یہ دنیا میں مختلف طبقات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعض لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ ایک دوسرے سے بہتر کی سوچ کی وجہ سے یہ مغرور بن جاتے ہیں، غریبوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہے نا، تو زیادہ پیسہ والا ہونا، زیادہ دولت مند ہونا، کیا یہ جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں؟ فرعون کے پاس کتنا پیسہ تھا، قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا، نمرود کے پاس کتنا پیسہ تھا، جتنے بھی کفار و مشرکین جو گزر گئے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا، ہٹلر کے پاس کتنا پیسہ تھا، اور جتنے بھی لوگ گزر گئے ان کے پاس پیسے کی برسات تھی، ہے نا، پیسے کا خزانہ تھا، لیکن کیا وہ کفر کر کے مر گئے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، اور وہ واصل جہنم ہو گئے۔
تو کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہو جانا یہ جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے نا کی دلیل نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. جو دنیا میں زیادہ محنت کرتا ہے، جو دنیا میں زیادہ کوششیں کرتا ہے، جو دنیا میں زیادہ ہے نا وقت لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا دیتا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک زندہ ہے، یہ دنیا ایک پلک جھپکنے کی جگہ ہے، اور یہ دنیا ایسا ہے کہ جیسے ایک سیکنڈ بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا کی دولت سے محبت نہ دے. اے باری تعالیٰ ہم دنیا کی دولت جو کہ عارضی ہے، چاہے جتنا بڑا بھی دولت مند ہو، بادشاہ ہو اور شہنشاہ ہو، اسے بھی فکر ہوتی ہے اور وہ بھی اور بڑا بننے کی کوشش میں وہ مر جاتا ہے، اور مر کے جو ہے اس کی زندگی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا سے ہے نا محبت نہ دے، بلکہ دنیا کے بعد جو اصل آنے والی جو زندگی ہے، جو موت کے بعد جو زندگی ہے، اس کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.